اور بھی مترادفات ہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئے۔ دل کا سخت ہو جانا، دل کا مریض ہو جانا، بیمار ہو جانا، اور دل کا مردہ ہو جانا، دل کا مر جانا، اور دل کا منکر ہو جانا، اور دل میں تشکیک اور ریب کا پیدا ہو جانا۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے دل کی سختی۔ اس کے لیے لفظ جو قرآن نے استعمال کیا وہ قسا یقسو، قسوہ، قست، کسی چیز کی صلابت کو کہتے ہیں۔ پتھر میں جو ٹھوس پن ہے نا، اس کو قسوہ کہتے ہیں۔ اور عرب کے لوگ اس زمین کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، ارض القسوہ یا ارض القاسیہ، ایسی سرزمین جس کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا، لا تنبت بہ شیء، کوئی نباتات نہیں نکلتی، کوئی گھاس نہیں نکلتا، کوئی گٹھلی نہیں پھوٹتی، جس کو بنجر زمین کہتے ہیں۔ یہ لفظ اس زمین کے لیے استعمال ہوا، بنجر زمین۔ تو اب مترادف اگر آپ اس کو مناسبت دیں تو مانا یہ بنجر دل جس سے کچھ بھی صادر نہیں ہوتا، یہ لفظ استعمال ہوا اس دل کے لیے۔ عرب کے لوگ اس زمین کو جس سے کچھ نہ نکلے۔ اور اسی طرح یوم قسی، شدید جون کے مہینے میں رات میں یا دن میں جو سخت قسم کی گرمی پڑتی ہے، اور اگر انسان اس گرمی سے نہ بچے تو زندگی کھو دیتا ہے۔ اس دن کو بھی جس میں شدید سردی ہو، یا دسمبر اور جنوری کے مہینے میں جو شدید قسم کی ٹھنڈک پڑتی ہے، برف باری ہو جاتی ہے، جب تو اس دن کے لیے، اس لمحے کے لیے بھی عرب لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر اس کا بھی صحیح طریقے سے بچاؤ اور دفاع نہ ہو تو کیا حال ہوتا ہے، درختوں کا کیا حال ہوتا ہے، بندوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ صلابت پیدا ہو گئی اس دن میں کہ وہ اتنا گرمی برسا رہا ہے، آگ برسا رہا ہے وہ دن۔ اسی طرح اس درہم کو بھی کہتے ہیں جو چاندی کا درہم ہے، درہم قسی، ایسا درہم جس کے اندر چاندی کے ساتھ کوئی دوسرا سکہ یا مادہ ملا دیا جائے اور اس میں کھوٹ پیدا ہو جائے۔ تو قسوۃ القلب کا معنی کیا ہے؟ وہ دل جس کی کوئی پیداوار نہیں ہے، وہ دل جو پتھر کی طرح ہے، جو صلابت میں پتھر کی طرح ہے، اور وہ دل جس کے اندر غیر چیزوں کی آمیزش ہو گئی ہے۔ اب اس دل کو قرآن نے قسوۃ القلب کہا۔ یہ خطرناک بیماری ہے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے، کیونکہ پورے وجود میں ایک ہی یہ ٹکڑا ہے، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ ایک ہی ٹکڑا ہے پورے جسم میں، اور وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ یہ ٹھیک ہے تو سارے اعضاء ٹھیک ہیں، اور یہ بگڑ گیا ہے تو سارے اعضاء بگڑ گئے۔ آنکھیں بگڑ گئی، سوچ بگڑ گئی، نیت بگڑ گئی، ہاتھ بگڑ گئے، یہ پاؤں بگڑ گئے، یہ بگڑ گیا ہے تو پھر سارا جسم بگڑ گیا۔ الا وہی القلب، آپ نے فرمایا لوگوں خبردار رہنا، وہ ٹکڑا کیا ہے؟ دل ہے۔ یہ مردہ ہو گیا تو سارا بدن مردہ ہو گیا، یہ معنی ہے۔ اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے تو دنیاوی اعتبار سے باڈی بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی اگر اس نے کام چھوڑ دیا ہے تو عملاً سارا بدن معطل ہو جاتا ہے۔ نگاہ صحیح کام نہیں کرے گی،
سوچ صحیح کام نہیں کرے گی. یہ گویا کہ یہ دل اگر زندہ ہے تو پھر سارا بدن زندہ ہے. یہ دل مردہ ہے، مر گیا ہے تو سارا بدن مر گیا. اس لیے اس کو بیمار ہونے سے بچائیں، اس دل کو بیمار ہونے سے بچائیں. یہ دل اگر شفا یاب ہے، یہ تندرست ہے، تو حقیقت میں یہ زندگی ہے. اور اگر دل مر چکا ہے کسی آدمی کا، ابن قیم نے لکھا ہے اگر بندے کا واسطہ علم سے نہ رہے، بندے کا واسطہ علم سے نہ رہے، جاہل ہے، دین سے جاہل ہے. دین سے جو شخص جاہل ہے وہ موت سے پہلے مر چکا ہے. اور جس کا دل ایمان سے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا ہے، یہ دل بھی مردہ ہے. اب مردہ کہاں ہوتا ہے؟ مردے کو کہاں رکھتے ہیں؟ قبرستان میں. تو جس کا دل مر چکا ہے، ایمان بھی نہیں، عمل بھی نہیں، ذکر بھی نہیں، تو دل مر گیا ہے. تو مرا ہوا دل کدھر ہے؟ اس باڈی میں ہے نا، سینے میں ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کا وجود، اس شخص کا وجود یہ قبرستان ہے، اور اس کے اندر جو مردہ ہے، جو دفن کیا ہوا ہے اس نے، وہ اس کا دل. تو یہ چلتا پھرتا قبرستان ہے یہ شخص. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابن قیم کی بات نہیں ہے، قرآن ہے یہ. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جن لوگوں کو باتیں بتا رہے ہیں یہ مردہ لوگ ہیں، اور جو مردہ ہیں، جو قبروں میں ہیں، آپ ان کو کچھ بھی نہیں سنا سکتے. تو دنیا میں موجود ہے، اللہ کہتا ہے یہ قبروں میں ہے. ابن قیم نے کہا کہ اصل نصیحت کو سیکھنے والا، سمجھنے والا، عبرت حاصل کرنے والا وہ دل تھا. نصیحت سے اس دل نے منہ پھیرا، اب یہ دل ہو گیا مردہ. ہے کس میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کے دل میں اپنی بات اتار نہیں سکتے، اس لیے کہ جو مردہ قبر میں ہوتا ہے آپ اس کو کچھ سنا نہیں سکتے. گویا کہ یہ خود قبرستان ہے اور اس کا دل مردہ ہے. اللہ اکبر. اور قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پر ایسے شخص کو جو بد عمل ہے اس کو مردہ کہا. دل زندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ. قرآن کریم نے سورت یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، موعظہ آ گئی ہے، وشفاء، اور یہ صحت ہے، شفا ہے، تندرستی ہے، لما فی الصدور، جو تمہارے دلوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ شفا ہے. کس چیز کے لیے؟ دلوں کے لیے. قرآن پر غور کریں. شفاء لما فی الصدور، جو سینے میں ہے، موعظہ نصیحت، شفا ہے دل کے لیے. لما فی الصدور، سینوں میں کیا ہے؟ دل ہے. یہ دل، اس کی زندگی کیا ہے؟ شفا کیا ہے؟ نصیحت ہے. نصیحت سنیں، نصیحت کو سنیں. اور سب سے بڑی نصیحت اللہ تعالیٰ کی کتاب. دل بیمار نہیں ہوگا. نصیحت سنیں، قرآن کو سنیں، قرآن کو پڑھیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا. کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ان کے دل، ان پر تالے لگے ہوئے. اب آپ غور کریں، تالا لگ جائے جس دل پر، یعنی جس دل میں نصیحت داخل نہیں ہوتی، جس دل پہ نصیحت اثر نہیں کرتی، اس دل پر تالا لگا ہوا ہے. لہذا اس تالوں کو توڑیں کس سے؟ قرآن پڑھیں. قرآن پڑھیں بھی صحیح،
قرآن سنے بھی صحیح، یہ نصیحت ہے، اس سے بڑی نصیحت اور کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم سے بڑھ کر موعظہ کوئی نہیں ہے۔ لہذا دل کی صلابت، دل کی سختی، دل کا مردہ پن، دل کی بیماری اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ دل بہت ہی صحت مند ہو جائے گا، اور قیامت کے دن إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جو تندرست دل لے کے آئے گا جنت اس کے لیے۔ تندرست دل ہو، دلوں میں بیماریاں لگتی ہیں، یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھیں، دل کی صلابت ختم ہوگی۔ قرآن کریم کو سنیں، نصیحت کی بات کو سنیں، نصیحت کرنے والوں کے ساتھ تعلق رکھیں، دوری اختیار نہ کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں نا بیماری کدھر سے آئی، یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کدھر سے آئی۔ جہاں سے بیماری آتی ہے اسی رستے سے جاتی ہے۔ جس چیز سے بیماری لگتی ہے نا، اسی کے پرہیز سے بیماری چلی جاتی ہے۔ پھر ایکسٹرا چیزیں آپ جو استعمال کرتے ہیں، اس سے آپ کی حساسیت بڑھ جاتی ہے بس۔ تو دل جس چیزوں سے سخت ہوتا ہے وہ چھوڑ دیں، وہ ہم ترک کر دیں، تو بیماری تو ختم ہو جائے گی۔ اب کیا ہوگا؟ نیک عمل ہوں گے، تو نیک عمل سے دل منور ہوگا۔ چونکہ دل کی دو حالتیں، ان دو حالتوں کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دل کی زندگی ہے اور ایک دل کی کا نور ہے۔ ایک دل کی زندگی ہے، زندگی کیا ہے؟ دل کی زندگی ایمان ہے۔ مسلمان کے دل کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا کر دیتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر یہ قوت، یہ ایک زندگی ہے۔ ایمان اور علم یہ دل کی زندگی ہے، اور ایک ہے پھر اس میں نور پیدا ہونا شروع کیسے ہوگا۔ زندگی تو ایک ہسپتال میں پڑے ہوئے انسان کی بھی ہے، اور زندگی ایک اس شخص کی بھی ہے جس کا بدن محنت سے چور ہے، زندگی اس کی بھی ہے، اور زندگی اس کی بھی ہے جو صحت مند ہے، حشاش بشاش ہے، توانا ہے۔ دل لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، کلمہ پڑھنے سے، ایمان کا اقرار کرنے سے دل کو زندگی مل جاتی ہے۔ لیکن دل صحت مند ہونا کب شروع ہوتا ہے؟ اللہ کی عظمت سینے میں پیدا شروع ہو جائے، میرا رب، اس کی عظمت، اس کی شان، اور اس کی عظمت عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، عمل جب ہم کرتے تو یہ عمل نور ہے، تو جب یہ عمل بڑھتا چلا جائے گا، دل منور ہوتا چلا جائے گا، تو یہ دل زندہ بھی ہے اور دل منور بھی ہے۔ ایمان اور عمل صالح، اس کے لیے ایک نسخہ یہ بتایا کہ نصیحت آ گئی ہے اور یہ سینوں کے لیے شفا ہے۔ اس کو سیکھو، اس کو پڑھو، اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرو، دل زندہ ہو جائے گا۔ آگے کیا کہا؟ وَہُدًى وَرَحْمَةً، یہ چوتھی بات ہے۔ موعظہ بھی ہے قرآن، نمبر 2 سینوں کو شفا مل گئی، اگلی چیز یہ دل توانا ہو جائے گا، منور ہو جائے گا، حق دیکھنے لگے گا، بات سمجھنے لگے گا، خیر کی طرف جانے لگے گا، باطل کو پہچاننے لگے گا، گناہ کو جاننے لگے گا۔ اس لیے جو عقاب اور پکڑ کی چیزیں اس سے دور رکھے گا، اور جو رحمت والی راہیں ہے اس کی طرف راغب کرے گا، یہ کون سا دل ہوگا؟ منور دل ہوگا۔ ہدن ورحمت للمؤمنین، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ اب یہ روشن دل آپ لے کے نکلیں گے تو حق کی پہچان بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف بھی دل میں پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کی لالچ بھی پیدا ہوگی۔ تو مومنین، اللہ کہتا ہے یہ مومن، یہ مومن۔ دل کی نرمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے۔ جس کا دل نرم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل، اور دل کی سختی یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کی دلیل۔ اس پر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔
دل کو نرم رکھیں، دل نرم کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے گا، اور رحمتوں سے دل نرم مزید ہوتے ہیں۔ اور جب دل نرم ہوتے، یہ علامت ہے، جب دل نرم ہوتے تو انسان میں احساس بڑھتا، اللہ کی قسم، وہ احساس اپنی آخرت کا بھی ہے، وہ احساس جنت کا بھی ہے، وہ احساس اپنے گناہوں کا بھی ہے، وہ احساس عمل میں کوتاہی کا بھی ہے، وہ احساس کسی مسکین کا بھی ہے، وہ احساس کسی فقیر کا بھی ہے، وہ احساس کسی غم کے مارے کا بھی ہے۔ یہ احساس بڑھتا ہے، اور یہ احساس پھر ایسے بڑھتا ہے کہ تنہائیوں میں جو ہاتھ اٹھتے ہیں تو جب دل نرم ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہو جاتے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے یہ شخص کا دل نرم، یہ جنت کی راہ پہ چل رہا ہے۔ اور دل جب سخت ہو جاتا ہے، کیا معنی؟ عمل میں سختی ہے، سستی ہے، تغافل ہے، کرے نہ کرے پرواہ نہیں ہے، کسی مسکین کو، کسی بے کس کو، کسی مصیبت کے مارے کو دیکھتا ہے، پرواہ نہیں ہے۔ اب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور یہ سختی حقیقت میں جہنم کی راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث سے فرمایا، جنت اور جہنم حجبت الجنت بالمکارہ، جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دی گئی ہے، اور جہنم حجبت النار بالشہوات، اور جہنم شہوات سے ڈھانپ دی گئی ہے۔ دل جس طرف راغب ہوتے ہیں نا، یہ شہوات ہیں، اور دل جس طرف نہیں جاتے نا، یہ مکارے ہیں۔ جنت ادھر ہے، شہوات میں دل جدھر بھاگ رہے ہیں ادھر جنت نہیں ہے۔ لہذا آپ کیا کریں گے؟ گناہوں کے رستے سے اپنے آپ کو جب ہم بچائیں گے تو دل ضد کرے گا، خواہشات ابھریں گی، مفادات سامنے آئیں گے، جسم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خواہشیں رکھی ہیں یہ جوش ماریں گی اور گناہ کی طرف راغب کریں گی۔ اور یہ جو رغبت ہے دل کی، یہ حقیقت میں شہوات کی طرح ہے، اور اس کے اندر چھپی ہوئی کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور جس چیز کے دل نہیں مانتا، یہ مکارے ہیں، دل کو لے جائیں ادھر سختی کے ساتھ، سخت کریں، اس پر گرفت رکھیں، یہ دل جس طرف جائے گا اس کے اندر چھپی ہوئی کیا ہے؟ اللہ کی جنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا وجود بنایا ہے، اور اس وجود کا مکمل علاج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بدنی قوت بھی حاصل کرو، روحانی قوت بھی حاصل کرو۔ بدن میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں قوت پیدا کرتی تھی وہ ہمیں دے دی، ان کو حلال کر دیا۔ جو چیزیں حلال ہیں وہ ہمارے بدن کے لیے نافع ہیں، ہم کھاتے صحت مند ہو جاتے ہیں۔ اور کہیں تو اللہ نے اس بدن کی صحت کے لیے غور کریں، بدن کی صحت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت سے بھی روک دیا، یا عبادت کم کر دی کہ میرے بندے کی بدنی قوت خراب نہ ہو۔ جانتے ہیں سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آدھی نماز پڑھ لے، تھک جائے گا، سفر پر ہے، تیری قوت کمزور نہ پڑ جائے، آدھی پڑھ لے، قصر کر لے۔ روزہ سفر کی حالت میں معاف کر دے، کھا لے پی لے، ایک عبادت ہے اور ادھر کھانا پینا ہے۔ یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کبھی ہم نے غور کیا یہ عبادتیں کم کیوں کر دی؟ یہ کھانا پینے کی اجازت کیوں دے دی فرضی رمضان کے روزے میں؟ اس کے بدن کی قوت خراب نہ ہو۔ اللہ کی قسم اسی طرح ہماری روح کو بھی جو قوت دینے والی چیزیں تھی وہ ساری اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کر دی، اور جو روح کو، دل کو بیمار کرنے والے کام تھے اس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اگر ہم اس روحانی قوت سے منع شدہ جو چیزیں اس کو بیمار کرتی ہیں اس سے اگر باز نہ آئے تو دل خود بخود مردہ ہو جائے گا۔ تو گناہوں سے باز آنا چاہیے، اور جب انسان گناہوں سے باز آتا ہے نا تو ایمان کی حشاشت دل میں بیٹھ جاتی ہے، ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی حشاشت بیٹھ جاتی ہے، اور جب یہ دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر گناہوں کا کوئی فتنہ
اس کے سامنے آڑ نہیں بن سکتا، کوئی بھی گناہ اس کے ایمان کا نقصان نہیں کر سکتا. یہ فائدہ ہے. دل کی صلابت عمل سے دور کریں ہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اطلب المعروف بالرحماء عبادی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں اگر کسی میں بھلائیاں تلاش کرنی ہے، نیکیاں تلاش کرنی ہے تو میرے ان بندوں میں نیکیاں تلاش کریں الرحماء جن کے دل زندہ ہیں، دل نرم ہے، وہ حقیقت میں نیکوکار ہے. نیکی سے دل زندہ ہوتا ہے اور نیکی کرنے والوں کے پاس جا کر بیٹھے، ان سے نیکیاں طلب کرے، ان سے پوچھے عمل. یہ میرے وہ بندے ہیں یرحمہم اللہ، اللہ نے ان پر اپنا رحم کیا ہوا ہے. تو عمل کی طرف دل کا راغب ہونا اللہ کی رحمت ہے، اور انہی سے نیکیاں پھوٹتی ہیں. اور فرمایا ولا تطلبوا القاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہیں ان سے کبھی بھی آپ کو نیکی نہیں ملے گی. ان سے دوستی کرو گے نقصان ہوگا، عمل میں کوتاہی ہوگی، بد عملی کی طرف لے جائیں گے، شہوات کی طرف لے جائیں گے، خواہشات کی طرف لے جائیں گے. لہذا ان کے جن کے دل سخت ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلق نہ رکھو. کیوں؟ فَإِنَّ الْلَعْنَةَ يَنزِلُ عَلَى قَسْوَةِ الْقَلْبِ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت لعنت ان پر نازل ہوتی ہے جن کے دل سخت ہیں. جن کے دل اب دل کی سختی کس سے پیدا ہوئی؟ عمل میں کوتاہی کی وجہ سے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور علاج بیان کیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر شکوہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہے. شکا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ، میرا دل سخت ہے، مجھے کوئی علاج بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسح رأس الیتیم واطعم المساکین، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ، یتیم پر شفقت کر اور مسکین کو کھانا کھلا، تیرا دل نرم کر دے گا اللہ تعالی. کبھی ہم نے سوچا بات دل کی ہے اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ، اللہ تیرا دل نرم کر دے گا. اہل علم نے لکھا ہے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یتیم کو اپنے قریب کر، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ. اہل علم نے لکھا ہے قریب کرے گا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل و دماغ میں، اس کے فکر میں موت کا تصور آئے گا کہ اس کا ابا کھو گیا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، یہ تنہا مسکینی کی زندگی، یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے. لہذا موت کا جب تصور انسان کے اندر یہ بیدار ہو جاتا ہے تو اس کا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے. یتیم کے سر پہ اس لیے ہاتھ رکھوایا اللہ کے نبی نے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا یہ بھی دل کی نرمی کی دلیل ہے، اور موت کو یاد رکھنا یہ بھی دل کی نرمی کی دلیل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ارباس بن ساریہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں ایک دفعہ درس دیا اور بڑی ہمیں نصیحتیں فرمائیں. اس نصیحتوں سے واجلت بہ القلوب، ہمارے دل خوف سے بھر گئے، وذرفت بہ العیون، اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نصیحت ہو رہی ہے. کون نصیحت کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نصیحت میں کیا تھا؟ گویا ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی دنیا سے جانے والا کسی زندہ کو نصیحت کرتا ہے. تو کیا بتا رہے ہوں گے اس میں؟ آخرت کے احوال، آخرت کی ہولناکیاں. یہ ہولناکیاں جب آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہیں تو ہم شہوات میں پڑتے ہیں، اور یہ ہولناکیاں جب آنکھوں کے سامنے آتی ہیں تو پھر شہوات پر ضربیں لگتی ہیں. موت کو بھول جائے، دل سخت ہو جاتا ہے. اس یتیم کے قریب کیا اسلام نے اس کو کہ اس کو دیکھ اس کا باپ کدھر ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں
فرمایا لا تکثر الضحک، مسند احمد کی روایت ہے، لا تکثر الضحک، زیادہ نہ ہنسا کر، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنے سے، زیادہ بولنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اہل علم نے یہاں بھی یہی بات کہی ہے، کہتے ہیں جب انسان زیادہ ہنستا ہے تو اس کا دل دنیا کے امور میں کھو جاتا ہے، بس یہی موت ہے دل کی۔ دنیا کے امور میں جب دل کھو جاتا ہے نا، یہ دل کی سختی کی دلیل ہے۔ جتنا جو شخص دنیا میں کھویا ہوا ہے اس کا دل اتنا زیادہ سخت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَالْغِلَظَ فِي الْفَدَّادِينَ، دل کی سختی اور دل کی صلابت کن لوگوں میں؟ جو شور و غل زیادہ کرتے ہیں۔ ہم یہاں غور کریں، یہ ہمارے لیے حدیث ہے کہ ہم اس کو مد نظر رکھیں اور بچیں۔ فدادین کا معنی ہے جو آوازوں کو بلند کرتے رہتے، گائے کی دموں کو پکڑ کر ہل چلا رہا ہے اور آوازیں نکال رہا ہے، آلات حرس اس کے پاس موجود ہے۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے ایک انصاری کے گھر میں کیا دیکھا؟ یہ کھیتی باڑی کے آپ نے آلات دیکھے، فرمایا اس گھر میں ذلت اور رسوائی داخل ہو چکی ہے۔ تو کھیتی باڑی کرنا منع تو نہیں ہے، حلال روزی ہے، مستحب عمل ہے، کھیتوں میں کام کرنا، اناج اگانا، زمین پہ پیداوار نکالنا منع تو نہیں ہے، لیکن اس کے جتنے آلات پڑے ہوئے تھے اس صحابی کے گھر میں، آپ نے فرمایا اس کے گھر میں ذلت داخل ہو چکی۔ کیوں؟ اہل علم نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کھیتی باڑی کے امور میں لگ جاتا ہے، پیداواریں بڑھانی ہے، پروڈکشن بڑھانی ہے، ایک فیکٹری کے بعد دوسری فیکٹری، ایک گودام کے بعد دوسرا گودام، اور اپنے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے۔ کھیتی باڑی کرنا، کاروبار کرنا منع نہیں ہے، جیسے اس کاروبار نے، ان آلات نے، ان مشینوں نے، اس فیکٹری نے اس کو اللہ سے دور کر دیا، جمعے سے دور کر دیا، نمازوں سے محروم کر دیا، فجر میں سویا ہے، عشاء جماعت سے نہیں ہے، جمعے میں لیٹ آتا ہے، ورنہ سمجھ لے اب یہ چیزیں سبب بنی ہے اس کے گھر میں دولتیں نہیں بڑھیں گی، ذلتیں بڑھیں گی۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اور یہاں نبی اسلام نے کیا کہا؟ دل سخت کس کے ہوتے ہیں؟ اہل الفدادین، جو آوازیں نکالتے، بہت آوازیں نکالتے، بازاروں میں چیخ رہا ہے، سارا دن بازار میں ہے، دین، شریعت، نگاہ غلط استعمال ہو رہی ہے، ہاتھ غلط استعمال ہو رہا ہے، زبان غلط استعمال ہو رہی ہے۔ کوئی بھی شور و شغف کرنے والی چیز آج اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، وہ کھیتوں میں کام ہو، وہ فیکٹریوں میں کام ہو، وہ گوداموں میں کام ہو، وہ منڈیوں میں کام ہو، یا جو ہم نے ادارے بنا رکھے نا، بڑے مہذب ادارے، فلم کے ادارے، کلب، ڈرامے، یہ سلسلے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بغاوتوں کی آوازیں ہر وقت نکلتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان آوازوں کی وجہ سے بندے کے دل کی نرمیاں چھین لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ زیادہ نہ ہنس، حدیث پر غور کریں، زیادہ کثرت سے نہ ہنسیں۔ کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دل مردہ ہو گیا، کیوں ہوا؟ اہل علم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کثرت سے ہنستا ہے، اب ایک کثرت سے نمازیں چھوڑتا ہے، کیا بنے گا؟ جماعتیں چھوڑتا ہے، جمعے چھوڑتا ہے، اور 3 جمعے جو مسلسل سستی کی وجہ سے نہیں آتا ہے، اللہ اس کے دل کو بند کر دیتا ہے، ہدایت کی کوئی بات اس پر میں داخل نہیں ہوتی، کوئی سبیل نہیں ہے۔ ہم تو اس چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں محترم بھائیوں، پرواہ نہیں کرتے، بھاگتے بھاگتے ہماری نمازیں ہوتی ہیں۔ وہ چاشنی، وہ رغبت، وہ دلوں کی چاہت، وہ لذت، وہ سرور سجدوں میں، وہ راتوں میں
یہ نہیں، غافل ہیں ہم. یہ لمبی راتیں نیند میں غافل ہیں. 8 گھنٹے کی رات ہے، اس میں ایک گھنٹہ بھی ہم تنہائیوں میں اگر رب کو دیتے تو یہ دل میں نرمی پکڑتا ہے. ساری غفلتیں اچھی نہیں ہوتی، سارا ٹائم فیکٹری کو دینا اچھا نہیں ہوتا، سارا ٹائم دنیا داری کو دینا اچھا نہیں ہے. نقصان کیا ہو رہا ہے؟ دل پر اثر پڑ رہا ہے. دل پر عبادت کے لیے وقت نکالے، اللہ تعالیٰ اس دل کی صلابت کو ختم کر دے. اس لیے نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان کی کہ زیادہ ہنسو گے تمیت القلب، دل مردہ ہو جائے گا. اہل علم کہتے ہیں جب انسان زیادہ ہنستا ہے تو آخرت کی فکر اس سے اوجھل ہوتی ہے. انسان پر بہت سارے حادثے نازل ہونے والے ہیں، اس سے کے لیے جتنی بھی دعائیں کرے وہ ٹلنے والے نہیں ہیں. جانتے ہیں کون سے حادثے؟ ان حادثوں کی تو فکر کرے نا. کسی نے بتا دیا ہو کہ کسی انجینئر نے کہ آپ کے گھر کی چھت کسی وقت بھی گر سکتی ہے، رہیں گے اس میں؟ راتوں کو سکون سے اس میں سوئیں گے؟ کیا کریں گے؟ جس کی پڑتال ہونے والی ہو، جس کے گھر مہمان آنے والے ہوں، جس کا گھر میں کوئی معزز شخص آ کر بیٹھنے والا ہو، مہمان بننے والا ہو، وہ گھر کی صفائی نہ کرتا ہو تو پھر کیا تاثر جائے گا اس کو؟ ہم نے تو اپنے دل کو ابھی رب کے سامنے پیش کرنا ہے، وہاں پیش ہونا ہے، اور حادثہ ہم پر نازل ہونے والا ہے اور یہ ہنس رہا ہے تو فکر اوجھل ہو گئی. کون سا حادثہ؟ موت کا حادثہ. ہم سب پر نازل ہونا ہے. اوجھل ہو گیا، ہنس رہا ہے. تمیت القلب. یہ دنیا کی ہنسی میں لگا ہے، یہ لباس میں لگا ہے، یہ اپنے آپ کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے، بنانے میں لگا ہوا ہے. اس نے سارے سلسلے بڑے منظم کر لیے ہیں اپنی زندگی کے، اور وہ فکر، وہ حادثے کی فکر جو اس پر ابھی نازل ہونے والا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ اس پر یہ زندگی کی چھت موت بن کر گر پڑے، اس کو پتہ نہیں ہے. اس لیے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. فرمایا یہ حادثہ صرف ایک نہیں ہے، یہ حادثہ موت کا بھی ہے، وہ بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. یہ حادثہ قبر میں اتر کر اللہ کی بارگاہ میں سوال جواب کا بھی ہے، وہ بھی فکر ختم ہو گئی. یہ حادثہ قبریں پھٹ جائیں گی، پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا اپنے رب کو حساب دے گا. یہ بھی بہت بڑا حادثہ ہے. اور پھر وہ جسر جو جہنم پر رکھی ہے اس سے گزر کر یہ جنت جائے گا. یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی بچ کے نہیں جائے گا مگر ہم اس جہنم کے اوپر رکھے ہوئے پل سے اس کو گزاریں گے. یہ ہنس رہا ہے، اس لیے اسلام نے کہا نہ ہنس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے. یہ زیادہ ہنسنا، زیادہ مصروف رہنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ اپنی زیب و زینت میں لگے رہنا اور زیادہ کی طلب، یاد رکھ لیں یہ زیادہ 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 یہ دل کی سختی کی دلیل ہے. اور اس میں اپنے آپ کو متوسط رکھنا، درمیانہ رکھنا اور زہد کے ساتھ رہنا، تقوی کے ساتھ رہنا، فکر کے زندہ ہونے کے ساتھ رہنا، موت کی یاد کے ساتھ رہنا، یہ دل کی نرمی کی دلیل. دل نرم ہو جاتا. ان دلوں کو نرم کرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ، موت کی فکر کے ساتھ، نصیحت کو سننے کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ان دلوں کو زندہ رکھے. یتیم کا سر پر ہاتھ پھیرنے کے ساتھ، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ساتھ، بے قصوں اور بے بسوں پر ترس کرنے کے ساتھ دل زندہ ہو جاتا ہے. رات کی تنہائیوں میں پھر اٹھیں، تہجد کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، نفلی نماز کا اہتمام کریں. 12 رکعت نماز دن رات میں، فرائض سے پہلے، فرائض کے بعد دن رات کی 12 رکعت نماز کا اہتمام کریں. یہ وہ امور ہے جس کی وجہ سے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، اور یہ نرمی حقیقت میں رحمت کی دلیل ہے، اور رحمت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جنت. یہ دل اگر زندہ ہیں ہمارے تو محترم بھائیوں پھر ہم جنت کی راہ پر ہیں. اور اگر یہ دل
نصیحت کو سننا نہیں چاہتے، موت کو ہم بھول گئے ہیں، مالوں سے اپنے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، عام نفلی صدقات ہم پیش نہیں کرتے، یتیم کی کفالت نہیں کرتے، اور دنیا میں پھر ایسے غافل رہتے ہیں کہ مال بنانے میں، جوڑنے میں ہم آوازوں پر آوازیں لگائے جا رہے ہیں۔ تو پھر محترم بھائیوں، یہ دل کسی خاص انجیکشن اور کسی ٹیکے اور ٹیبلٹ سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے یہی راہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، تورات دی تھی، انجیل دی تھی، من قبل، تم سے پہلے ہم نے ان کو بھی دی تھی، فطال علیہم العمر، ان پر فطال علیہم الامد، اس پر مدت لمبی ہوتی گئی، ایستا 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 عمل میں وہ پیچھے ہٹتے گئے، عمل میں پیچھے ہٹتے گئے، پیچھے سے پیچھے ہوتے گئے، نتیجہ ہم نے کیا نکالا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے فاسق ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے کچھ قاریوں کو بلایا، 300 قاری ابو موسیٰ اشعری کے پاس جمع ہوئے، یہ اس وقت بصرہ کے گورنر تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان کو بلایا اور فرمایا انکم خیار من اہل البصرۃ وقراؤہم، تم بصرہ کے بہترین قاری بھی ہو اور بصرہ کے بہترین لوگ ہو، اس لیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب آتی ہے، تمہیں اللہ کی کتاب آتی ہے، لہذا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کنٹینیو رکھیں اپنے عمل کو، اس قرآن کو پڑھنے میں مسلسل اپنی زندگی میں جاری رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں، جب موقع ملے اس کو پڑھیں۔ بتانا یہ چاہتے تھے اپنے عمل کو مستقل کرو، نمازی ہے تو مستقل نمازی ہے، روزے دار ہے تو مستقل روزے دار ہے، تہجد گزار ہے تو مستقل تہجد گزار ہے، اپنے عمل میں توقف نہ لاؤ، آج کر لیا کل چھوڑ دیا، 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، 4 پڑھ لی 1 چھوڑ دی، پرواہ نہ کی، فرمایا نہیں ایسا نہ کرو، تم نے قرآن پڑھا ہے کہ اللہ نے سابقہ لوگوں کو بھی یہ کتاب دی تھی، لیکن جیسے جیسے لمبی عمر گزرتی چلی گئی انہوں نے اس کتاب کو پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا تھا، اللہ نے ان کے دلوں میں سختیاں پیدا کر دی تھی، لہذا تم نے اپنے دلوں میں نرمیاں پیدا کرنی ہے اور اس کے عمل کے ساتھ تسلسل جاری رکھنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ محترم بھائیو، آخری بات یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں نا، یہ زندگی جس کاموں میں گزار رہے ہیں اس کاموں کے لیے نہیں ملی۔ 2 چیزیں نا، ایک ضروریات ہیں اور ایک خواہشات ہیں۔ زندگی خواہشات کے لیے بھی نہیں ملی اور زندگی ضروریات کے لیے بھی نہیں ملی۔ کوئی شخص اگر یہ کہہ رہا ہے میں پیاز بیچتا ہوں اور شام کو میں اپنی روزی روٹی پوری کرتا ہوں اور میں اس لیے 5 نمازیں نہیں پڑھتا ہوں، اللہ کی قسم یہ زندگی اس کو اس کے لیے نہیں ملی کہ وہ پیاز بیچ کے روٹی پوری کرے۔ زندگی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی نہیں ملی۔ یاد رکھ لیجئے میری بات، زندگی ضروریات کو بھی پورا کرنے کے لیے نہیں ملی، ضروریات پوری کرے لیکن اللہ کے حکم سے غافل نہ ہو۔ آپ کو مجھے زندگی ملی اللہ کی عبادت کے لیے، اور یہ کب ختم ہوگی؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عبادت اس دن ختم ہوگی جس دن موت آ گئی، اس سے پہلے عبادت میں انقطاع نہیں ہے۔ جو آج زندگیوں میں عبادتوں کا انقطاع ہے اور میں اس کے مقابلے میں جہاں زندگی گزار رہا ہوں وہ مقصد حیات نہیں ہے، دل سخت ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرمائے اور عمل پر استقامت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔ جی، مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کھانے پینے کو ہو، پہننے کو ہو، لیکن پورا نہ ہو، پورا نہ ہو۔ ایک روٹی اس کی ضرورت ہے، آدھی روٹی ہے، 4 روٹیاں اس کی ضرورت ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، کچھ نہ کچھ کمی ہے اس کی ضرورت ہے، زندگی میں گزارا کر رہا ہے، وہ مسکین ہے۔ اور فقیر جس کے پاس ضرورت ہے زندگی نہیں ہے، نچلے سطح پر زندگی گزار رہا ہے، وہ فقیر ہے۔ یہ مانگنے والے نہیں، فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کنگلا ہے بالکل۔
مسکین اس کے تھوڑا